لیکن جنرل صاحب جتنی تیزی کے ساتھ چیزیں اوپر گئی تھیں اتنی تیزی کے ساتھ نیچے نہیں آئی، نمبر ون۔ نمبر ٹو جو ہے کہ معاشی استحکام ہمیشہ میری یہ رائے ہے، ممکن ہے آپ اس سے اختلاف کریں، کہ اس معاشرے میں آتا ہے جہاں پر نمبر ون استحکام ہو مجموعی طور کے اوپر ماحول کے اندر، چاہے وہ ہم سماجی اعتبار سے دیکھیں، معاشرتی اعتبار سے دیکھیں اور سیاسی اعتبار سے بھی دیکھیں، لیکن جو کڑواہٹ ہے وہ برقرار ہے، وہ بڑھ رہی ہے، نمبر ون۔ اور نمبر ٹو، جو قانون کی حکمرانی ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور ریاست کے اپنے ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوئے ہیں وہ اعلیٰ عدالتوں کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ ان دو حالات میں تو لوکل انویسٹر بھی یہاں پہ پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم کیسے یہ توقع کر رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آ جائیں گے؟ جی دیکھیں، اس کا یہ تو جو آپ نے بات کی ہے یہ تو بالکل اگلے 2 مہینے میں سامنے آ جائے گی نا۔ مطلب یہ کہ جس قسم کا ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ، اور ہماری، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دعا تو ہماری یہی ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ چل پڑے اکنامک ریوائول کی طرف، لیکن جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان میں دم ہے، یہ بنیادی باتیں ہیں جس کا۔ اور پھر یہ کہ اکانومی کو سدھارا جو ہے نا صرف سختی اور ڈنڈے سے نہیں سدھارا جا سکتا، اس کی ضرورت تو ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب تک آپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں کریں گے، جب تک آپ اکنامک اسٹرکچر کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس کو کوئی انڈیا دیا تو ہے آج اسٹیٹ بینک نے تھوڑا بہت، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، میرے خیال میں، اور میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، جن لوگوں نے تجوریوں میں اور اپنے پیٹوں میں بھرے ہوئے ڈالرز، جب تک آپ ان کا پیٹ چاک کر کے ڈالر اور سونا اگلواتے نہیں ہیں جو کہ پاکستانی عوام کی ملکیت ہے، یا کچھ نہیں ہو سکتا۔ باقی آپ جو مرضی کرتے رہے، لہذا آپ کو سب سے دور ہو کر یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر میں یہ کہتا ہوں، اور یہ میں نے کہا بھی ہے سوشل میڈیا پر، کہ اگر آپ کا ڈنڈا ماشاءاللہ اتنا مؤثر ہے، اتنے آپ نے کام کر لیے، تو سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ یہ چوروں اور لٹیروں سے رقم واپس لے اور اپنے عوام کے اوپر خرچ کریں، اور اللہ کرے کہ میری بات یہ کوئی سن لے۔ جنرل صاحب، جو قومی مقاصد اس وقت سامنے رکھے جا رہے ہیں اور اہداف سامنے رکھے جا رہے ہیں، ان کو اگر فار ایگزامپل اگر آپ بھی اس سیٹ اپ کا سارا حصہ ہوتے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ بھی آگے بڑھ رہے ہوتے، پریکٹیکلی ہر بندے کا بینگ اے پاکستانی، تو میری بھی خواہش ہے کہ میں سارے عمل کا حصہ رہوں اور اپنی کنٹریبیوشن کروں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں جس پہ ابھی ہم ہلکا پھلکا بات بھی کر رہے ہیں، ان زمینی حقائق میں کیا سمجھتے ہیں کہ بیسک جو ایک طرف تو انسٹیٹیوشنلائز چیزوں کو کرنا ٹھیک ہے، پالیسی ساری ہے، لیکن آن گراؤنڈ بہت ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، الجھی ہوئی ہیں، انتشار کی کیفیت ہے، ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیجیٹلی سٹیپ ان ہونے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ضرور ٹھہراؤ ہم پیدا کریں، تب جا کے یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں اپنی بات پر مصر نہیں ہوں، لیکن میں دوبارہ یہ بات دہرا دیتا ہوں کہ میرے نظر میں تو صاف شفاف انتخابات کسی کو باہر رکھے بغیر نواز شریف صاحب کو بھی لے کر آئیں اور ان کو بھی پورا موقع دیں، اور وہ انتخابات میں حصہ لیں، اس طریقے سے سارے پارٹیز کو اس میں حصہ لینے دیں، اور عوام جس کو مینڈیٹ دیں اس کے حوالے آپ حکومت کریں، ان کو ساری چینجز لانے دیں، وہ دیر پا ہوں گی اور وہ با اثر ہوں گی۔ یہ تو میرا بنیادی سوچ ہے، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، اگر وہ کرنا بھی ہے، یعنی کہ آپ نے نہ اس کے حوالے کرنی ہے حکومت، نہ ان کے حوالے کرنی ہے، اور اس سیٹ اپ کو چلانا ہے، اس سیٹ اپ کے تھرو کام کرنا ہے، تو پھر اس کا کچھ تھوڑی بہتری کا امکان تبھی ہے اگر آپ کھل کر وہ تمام اقدامات کریں جن کے کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وداؤٹ پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور عوام کی شرکت، آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پولیٹیکلی ڈویژن بہت زیادہ ہے، لوگوں کی اس وقت بہت ساری سوچیں جو ہیں وہ سیاسی حوالوں سے جڑی ہوئی ہیں، تو اگر عوام پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ادارے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں بغیر عوام کی حمایت مدد کے؟ جی، یہ تو اداروں کو سروے کرنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ عوام کی خواہش کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جو ان سے آپ کام کروا رہے ہوتے ہیں ان کا دل اور ذہن اس کے اندر ہونا چاہیے، تب کام اچھا ہوتا ہے۔ کام تو آپ نے اور میں نہیں کرنے ہیں نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ڈسٹرکٹ میں ہوں گے، جو لوگ ڈویژن میں ہوں گے، جو لوگ پروونسز میں ہوں گے، کام تو انہوں نے کرنا ہے، آپ نے تو صرف ڈائریکشن دینی ہے۔ میں اس کی انٹرم گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، تو انٹرم گورنمنٹ کے روٹس تو نہیں ہے نا اس میں لوگوں میں، تو انٹرم گورنمنٹ یا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس طریقے سے آرگنائز کرے کہ اس کے روٹ ہو ہر ڈسٹرکٹ میں۔ مثال کے طور پہ ان کے پاس مینڈیٹ تو نہیں ہے، لیکن پہلے کون سا مینڈیٹ کے مطابق جا رہے ہیں، سب سے پہلے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ استوار کریں،
جو کہ ان کی مدد کے لیے تیار ہوں, چاہے وہ نان پولیٹیکل بیسس پر ہوں. اس کے بعد کوئی ایسی مجلس شورا لے کر آئیں جو کہ نان پولیٹیکل بنیادوں پر ہو. تب جا کے تو یہ کام آگے بڑھے گا جب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر یا کہیں اور بیٹھ کر صرف اپنے احکامات جاری کرنے سے یہ کام پورا نہیں ہوگا. دیکھیں فوج تو اپنا کام کرے گی, جب ہم فوج کو کہیں گے اسمگلنگ روک دو تو بڑی سختی سے, جو بارڈر پہ ان کا کام نہیں ہے وہ تو کسی اور کا کام ہے, رینجرز کا کام ہے, لیکن اگر ان کے ذمہ کہیں گے یہ کام کر دیں گے. جب آپ کہیں گے کہ فلانے کو پکڑ لو یہ پکڑ لیں گے. لیکن یہ کوئی پورا سسٹم تو نہیں ہے نا. پورے سسٹم میں تو آپ کو پوری قوم کو ساتھ لے کر اس مینڈیٹ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ ہم ختم کریں گے کروا پروری, ختم کریں گے, ہم کرپشن کو ختم کریں گے. لوگ ساتھ دیتے ہیں, لوگوں کا جذبہ ساتھ ہوتا ہے, اور وہ کوئی پولیٹیکل جماعت ہی کر سکتی ہے جس کو لوگوں کی حمایت حاصل ہو. کوئی اور طریقہ اگر آزمائیں گے تو میرا خیال ہے بہت کارگر نہیں ہوگا.